سندھ واسیوں، جیسا کہ آج کا میرا موضوع سندھ کے پانی کے حوالے سے تھا، وفاق نے دریائے سندھ پہ 6 کانال نکالنے کا اعلان کیا ہے اور منصوبہ چل رہا ہے ان کا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ وفاق 80% ریونیو دینے والا سندھ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس کے مرضی کے خلاف کوئی ایسا کام، کوئی ایسا منصوبہ نہیں لانا چاہیے تھا۔ لیکن کیا کریں، افسوس سیاست کی کھیل ہے، سیاست کی ضمیری اور بے ضمیری ہے۔ اس موضوع پہ دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں خیال آیا تاریخ کا ایک ریکارڈ جو کہ عرب قوم سے وابستہ ہے۔ عرب قوم کے سردار اور شیخ لوگ جن کے بعد بہت زیادہ پیسہ ہوتا تھا، وہ لوگ گھوڑوں کا بہت شوق رکھتے تھے، گھوڑے پالتے تھے اور ویاپار بھی کرتے تھے۔ وہ ایک استنبول بناتے تھے، اس استنبول میں ہر قسم کے گھوڑے رکھے جاتے تھے۔ جب وہ جگہ یہاں استنبول بھر جاتا تھا گھوڑوں سے، تو پھر ان کی چھان بین کر کے اچھے نسل کے گھوڑے اپنے پاس رکھتے تھے، باقی بد نسل کے گھوڑے دوسرے ممالک کی طرف روانہ کر کے بھیج دیے جاتے تھے۔ اس ٹیسٹ پیپر کا طریقہ کار یہ تھا کہ تمام گھوڑوں کو استنبول میں اکٹھا کیا جاتا تھا، ان تمام گھوڑوں کا کھاد خوراک کھانا پینا بند کیا جاتا تھا، پھر خوب ان گھوڑوں کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا، مار پیٹ کر کے تشدد کیا جاتا تھا۔ پھر 2-3 گھنٹے کے بعد ان گھوڑوں کے سامنے ان کی کھاد خوراک گھاس لیا جاتا تھا۔ وہ ٹائم انتہائی دکھداک اور عجیب ہوتا تھا۔ وہ بیچارے گھوڑے 2 قسموں میں، 2 مجموعوں میں بڑھ جاتے تھے۔ کچھ گھوڑے تو فی الفوراً ہر چیز بھول کے گھاس کی طرف دوڑتے تھے اور گھاس کھانا شروع کر دیتے تھے۔ وہ نہیں پہچانتے تھے ہم کو کس نے مارا ہے، کس نے پٹائی کی، یہ سب کچھ بھول کے جاتے تھے اور اپنی بے ضمیری پہ وہ خود ہی پہچان کروا دیتے تھے، اور دوسرے کے اچھے نسل والے گھوڑے وہ خاموشی سے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان ہاتھوں کو پہچان لیتے تھے جن ہاتھوں نے ان کو مار پیٹ کی ہے، وہ ان کے ہاتھ سے کوئی گھاس یا کھانا وغیرہ کچھ بھی نہیں کھاتے تھے۔ وہ اپنی توہین سمجھتے تھے، اپنی تذلیل سمجھتے، اپنے توہین کی پامالی سمجھتے تھے، کچھ بھی نہیں کھاتے تھے۔ وہ اچھے نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ہمارے ملک کی سیاست بھی اس طرح کی ہو گئی ہے، بد نسل لوگوں کے حوالے ہو گئی ہے، جن کو جو مرضی کچھ کر لیں، ان کی اپنی مرضی چلتی ہے۔ اب اس وقت سندھ کو پانی کے گھونٹ کے لیے ترسانے والا پلان ہم سب، جن کے پانی پینے والی نعمت دریائے سندھ کی صورت میں اللہ پاک نے ہم سندھ واسیوں کو عطا کی ہے۔ اس دریا کا وجود 5 کروڑ سال سے پہلے ہے۔ یہ دریا چین کے علاقے، تبت کے علاقے، ہمالیہ کے پہاڑوں سے شروع ہوتا ہے، 32,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے سندھ کے سمندر کے آغوش کے حوالے ہو جاتا ہے۔ دریائے سندھ 7 کروڑ سندھ کے عوام، نباتات، حیوانات، پرندے، جانور اور زراعت، ایگریکلچر، گندم، سبزیاں، پھل فروٹ، کھجور، آم وغیرہ، یہ سارے دریائے سندھ کے پانی سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ دریائے سندھ صرف دریائے سندھ یا ندی نہیں ہے، بلکہ ایک سندھ کی تاریخ سے وابستہ ہے۔ ہم سب لوگ سندھ واسی کے پانی کا ذریعہ اور سلسلہ صدیوں سے اسی دریائے سندھ سے وابستہ ہے۔ پانی کی نعمت زندگی ہے، ہم سب کی زندگی دریائے سندھ ہے، لیکن وفاقی حکومت نے سندھ دشمنی منصوبہ بنایا ہے، جو کہ چولستان میں پنجاب کے ریٹائرڈ بیوروکریسی، پنجاب کے MNAs، MPs، جرنلز، انہوں نے زمین ان کو دی گئی ہے۔ ان زمین کو آباد کرنے کے لیے سندھ دریا پہ 6 نئے کینال نکالنے کی منظوری دی ہے اور ان کا قانون بھی پاس کروا دیا ہے۔ دریائے سندھ پہ کینال نکالنا بین الاقوامی، اخلاقی، مذہبی اور پاکستانی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ایک طرف تو ملک خود IMF کے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، دوسری طرف اتنے اخراجات جس پہ 2.25 کروڑ کی لاگت سے خرچہ کرنا میرے خیال میں
قابل مذمت عمل ہے حکمرانوں کے، صرف پنجاب کے حکمرانوں، وفاق کے حکمرانوں کے عیش و عشرت کے لیے منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ سندھ کے پانی میں شدید قلت ہے۔ سندھ میں پانی کی شدید قلت ہے۔ سکر، جیکم آباد، لاڑکانہ، دادو ناب شاہ، حیدرآباد، میر پرخاص، یہاں تک کہ کراچی میں لوگوں کو پانی پینے اور برتن دھونے کی بھی مشکلات کا سامنا ہے، اور مزید 6 کینال نکالنا، سندھ کو تباہ کرنا۔ میرے خیال میں حیدرآباد، کراچی، تمام لوگوں کو، رہنے والے زبانوں کو، تمام بھائیوں بہنوں کو گزارش ہے تو اس کے خلاف، اس پروجیکٹ کے خلاف، اس دشمن منصوبے کے خلاف نکلیں، آواز بلند کریں۔ کراچی میں پانی جو آتا ہے کنجر کے ذریعے آتا ہے، دریائے سندھ کی طرف سے کنجر میں پانی جاتا ہے۔ اگر دریائے سندھ میں پانی نہیں ہوگا تو کنجر میں پانی کہاں سے جائے گا؟ دریائے سندھ سوکھ جائے گا تو کنجر بھی سوکھ جائے گا۔ تو سندھ کے عوام کو گزارش ہے تو آواز بلند کریں، کنجر بھی سوکھ جائے گی۔ اس لیے اس وقت اس ظلم کے خلاف GDA، SUP، عوامی تحریک میدان عمل ہے۔ اس ظلم اور بربریت کے خلاف ہم سب آئیں مل کر ان بد نسلوں حکمرانوں کو شکست دیں۔ سندھ کے وسائل کے حساب سے تو امیر ہیں، مگر بد نسل اور برکردار سیاستدانوں کی وجہ سے سندھ کو غریب بنایا جا رہا ہے۔ آواز بلند کریں۔ شکریہ۔